السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز بہنوں، آج ہم دیکھتے ہیں پارہ نمبر 7 میں سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ہمارے لیے کیا نصیحت ہے اور اس کو ہم نے کیسے اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے۔ اللہ کے نزدیک ناقابل معافی جرم جو ہے نا، وہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اور شرک کی میں نے تعریف آپ کو بتائی تھی کہ شرک کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو ایک دفعہ کام بتایا، پھر دوسری دفعہ کام بتایا تو اس کو ریمائنڈر دیا، اگر وہی اسے کام تیسری دفعہ ہم کہیں گے تو اس کا مطلب ہم نے شرک کیا، یعنی اس میں شرک کا شائبہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو ہمیں شرک سے بچانا ہے، جو ناقابل معافی جرم ہے، جو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، اب دیکھتے ہیں ہم کہ اس پارہ نمبر 7 میں سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ یہ باتیں میرے بندوں سے کہہ دیں۔ تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کا پیغام نبی کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے قرآن میں، تو یہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ آپ یہ آیت نمبر ہے 14، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 14۔ آپ کہیے کہ کیا اللہ کے سوا جو کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور اس کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا، اور کسی کو معبود قرار دوں؟ آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں، اور تو مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، ایک تو اسلام قبول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اسلام قبول کروں، یعنی سب سے پہلا کام اسلام قبول کرنا ہوتا ہے انسان نے، پھر مشرکین میں سے نہیں ہونا ہوتا۔ اسلام قبول کر کے پھر مشرک نہیں بننا، یہ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے۔ دراصل نبی کے بعد پھر ساری امت کو، ساری انسانیت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اسلام قبول کرو۔ اسلامی وہ مذہب ہے جو سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور ایٹ دی اینڈ اب اسلام ہی سب نے قبول کرنا ہے۔ جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب کو اسلام اب فائنلی قبول کرنا ہے، تو ہم اس کے صحیح معنوں میں بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں اور جنت کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ مشرکین میں سے نہیں ہونا، شرک نہیں کرنا، شرک سے ہر حال میں خود کو بچانا ہے ہم نے، اور دیکھنا ہے کہ شرک کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور یہ کتنی قسم کی ہوتی ہیں۔ یہ میرے چینل پہ ویڈیو موجود ہے شرک کی اقسام سے متعلق، تو ضرور اس کو دیکھیں۔ اس کے بعد آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اب یہاں پہ اگر ہم رب کا کہنا نہیں مانیں گے تو ایک بڑے عذاب کا دن آنے والا ہے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ الانعام کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ فرما دیا، تو پھر ہمارے لیے تو یہ حکم لازم آ جاتا ہے کہ اگر ہم اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے تو ایک بڑا دن آنے والا ہے، یعنی قیامت کا دن، جس میں عذاب دیا جائے گا یا انعام دیا جائے گا۔ تو اس دن سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور اپنے آپ کو آج اس دنیا میں ان تمام خرافات سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے جو جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں، ان سے ہم سب کو بچنا ہے، کیونکہ ایک دن آنا ہے جس میں عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب سے محفوظ رکھے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہ صریح کامیابی ہے۔ اس آیت میں، آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس سے اس روز یعنی قیامت کے روز جو عذاب ہٹ جائے گا تو اس پہ سمجھ لیں کہ اللہ نے بڑا رحم کر دیا اور وہ بہت بڑی کامیابی میں چلا گیا۔ یہ صریح بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ سمجھا کیا جاتا ہے، دنیا میں کوٹھی ہے، کار ہے، بنگلے ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، صحت ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے کامیابی ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ ایک آزمائش ہوتی ہے انسان کے لیے کہ ساری نعمتیں دیکھ کے اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ ان نعمتوں کا استعمال کیسے کرتا ہے، جائز کرتا ہے یا ناجائز کرتا ہے، جنت میں جانے والے عمل کرتا ہے یا خود سر ہو جاتا ہے، تکبر اور غرور میں آ کے جہنم والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ دراصل کامیابی اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے، اس کو فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ دراصل کامیابی وہ ہے
اور جس نے آخرت میں کامیابی حاصل کری، جو آخرت میں عذاب سے بچ گیا، وہی دراصل کامیابی ہے۔ یعنی جب ہم دوزخ سے بچ جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح کامیابی عطا فرمائے، صحیح کامیابی عطا فرمائے، وہ کامیابی جو ہمیں مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کامیابی والے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور صحیح کامیابی اللہ فرما رہا ہے وہ ہے کہ جو آخرت میں عذاب سے بچ گیا۔ دیکھیں دنیا میں اگر کوئی تکالیف آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں ہم کامیاب انسان ہیں، بڑے سے بڑے عہدے ہیں، تعلیم ہے، صحت ہے، سب کچھ ہے، تو یہ کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے، اس کو کامیابی نہیں کہتے، اس کو آزمائش کہتے ہیں۔ اور جو کامیابی کون سی ہے؟ جو آخرت میں ہم عذاب سے بچ جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ اچھا جی، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں کیا فرماتے ہیں، آیت نمبر 88 میں۔ اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 88 میں کیا اللہ فرماتا ہے۔ اللہ کی ہدایت ہی جس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کو ہدایت کرتا ہے۔ اللہ کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کو ہدایت کرتا ہے، اور اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہو جاتے۔ دیکھیں آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں کو جس کو چاہے وہ ہدایت کرتا ہے۔ اچھا، جس کو چاہے ہدایت کرتا ہے، اس میں کو بہت سے لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ چاہے گا تو ہمیں ہدایت دے گا۔ بھئی اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کی کیفیت کو بھی جانتا ہے، اس کی کوششوں اور کاوشوں کو بھی دیکھتا ہے کہ ایک بندہ ہدایت چاہتا ہے، ایک بندہ سیدھا راستے کی تلاش میں ہے، ایک بندہ یا بندی یہ چاہتی ہے کہ میں سیدھا راستہ اختیار کروں، جنت کا راستہ اختیار کروں، نیک اعمال اختیار کروں، اللہ کی رضا والے کام کروں، تو اللہ تعالیٰ یہ کیفیت دیکھ رہا ہوتا ہے انسان کی۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری دل میں گزرنے والے خیال کی بھی خبر ہے، تو اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے، اور جو ہدایت نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ اس کو خود بخود ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھ لیتا ہے کہ اس بندے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کتنی صلاحیت ہے، وہ کتنی کوشش اور جستجو میں ہے، اور کتنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے کی طرف چلے، تبھی ہدایت آتی ہے۔ تو یہ ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ اکثر لوگوں سے میں سن رہی ہوتی ہوں، یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ ہدایت دے گا تو پھر ہمیں ہدایت مل جائے گی، اللہ چاہے گا تو ہم نماز پڑھ لیں گے۔ بھئی ایک چیز کا اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنی ہے، یہ حکم ہے، اس میں اب اس چیز کا انتظار نہیں کرنا اللہ چاہے گا تو ہم نماز پڑھیں گے۔ یہ تو پھر وہ بات ہوگی نا، کام نہ کرنا ہوا، الزام دوسرے پہ لگا دینا، تو خود کی نیت نہ ہونا۔ تو جبکہ ہمیں پتہ ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے انما الاعمال بالنیات، کہ جو انسان کی جو نیت ہوتی ہے، جو اعمال ہوتے ہیں اس کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہوتا ہے۔ جب ہماری نیت ہی ہدایت کی نہیں ہوگی، جب ہماری نیت ہی سیدھا راستے کی نہیں ہے، جب ہم سیدھا راستہ چاہتے ہی نہیں ہیں، تو اللہ بھی ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کو ہدایت دے، ایسے انسانوں کو ہدایت دے جو ہدایت ہی نہیں چاہتے، جو اس جستجو میں۔ دیکھیں جو پڑھنے کے لیے جو گھر سے نکلتا ہے، ایک استاد کے پاس جا کے بیٹھتا ہے انسان، اور پھر اسے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس جستجو میں ہوتا ہے، ایک استاد سے پڑھا، دوسرے سے پڑھا، تیسرے سے پڑھا، اور حق کی تلاش میں رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو حق کی روشنی، ہدایت کی روشنی ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اور آگے فرما رہا ہے اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے ہیں، یعنی اب دیکھیں یہ کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی وعید آ رہی ہے کہ دیکھیں وہ حضرات اگر فرض کریں وہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب اکار وہ حضرات، یہ حضرات سے کیا مراد ہے؟ یعنی تمام انبیاء کرام، تمام وہ لوگ جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اگر فرض کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بھی شرک کرتے تو جو کچھ ان کے اعمال تھے وہ سب اکارت ہو جاتے۔ یعنی وہ جو نیک لوگ ہیں، جو انبیاء اکرام ہیں، جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، اگر وہ بھی فرضاً مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر وہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال سب کے سب اکارت ہو جاتے۔ اب اس سے میری عزیز بہنوں دیکھ لیں شرک کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ کسی نبی کو اس کی معافی نہیں ہے، تو جب نبی کو معافی نہیں ہے تو ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کی وہ ادنا مخلوق ہیں، بیکار اور عاجز بندے ہیں ہم، تو ہمیں کتنی ضرورت ہے اس چیز سے بچنے کی، ہمیں کتنی ضرورت ہے اس شرک سے بچنے کی۔ تو میری عزیز بہن اس چیز کو معمولی نہ سمجھیں،
کوئی ایسا فعل یا عمل نہ کریں جس سے شرک کا شائبہ بھی ہو۔ میں نے آپ کو وہ مثال دے رہی ہوں، بار بار دے رہی ہوں کہ دیکھیں اگر ہم نے کسی کو کام بتایا تو اس کو ہم نے کہا بھائی یہ ہمارا کام کر دو یا بہن ہمارا یہ کام کر دو، اگر اس نے وہ ہمارا کام نہیں کیا تو ہم دوسری دفعہ اس کو ریمائنڈر دیتے ہیں کہ بہن یا بھائی ہمارا وہ کام کر دیجئے، ہم نے آپ کو کہا تھا۔ بس تیسری دفعہ اگر کہہ دیا تو وہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ شرک کے شائبہ میں آ جاتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں پھر ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ انسان ہی میرا کام کر سکتا ہے، حالانکہ کام کرنے والی تو اللہ کی ذات ہوتی ہے، انسان تو ہیلا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو کوشش کے مطابق ہی مدد آتی ہے اللہ کی، اور دنیا بقدر ایفرٹ ہے، جتنی ہم نے کوشش کی ہے ویسے ہماری مدد آئے گی۔ لیکن کام کے معاملے میں کسی کو بار بار کہنا تو اس کا مطلب ہے ہم شرک کر رہے ہیں، ہم اس کو مختار کل انسان کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارا کام وہی کر سکتا ہے۔ ہم نے ایک دفعہ کہہ دیا، دوسری دفعہ ریمائنڈر دے دیا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی یا اللہ تو میرا یہ کام کر دے، تو انشاءاللہ وہ کام ہو جائے گا۔ تو بہت خیال سے زندگی گزاریں کہ شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، کہ اس شرک اگر کوئی نیک انسان یا نیک، یہاں پہ تو مراد انبیاء کرام ہیں، اگر وہ بھی شرک کریں گے تو ان کی بھی بخشش نہیں ہوگی، ان کے بھی اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت زیادہ فکر کی بات ہے۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ ان کی عبادت کرو جن کو تم لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہ کروں گا، کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ راست پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان لوگوں کو کہہ دو کہ جن کی تو وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ نے منع فرما دیا، تو نبی نے فرمایا کہ میں بھی وہ نہیں کر سکتا جو تم کرتے ہو، نہ میں تمہاری خواہش کی اتباع کر سکتا ہوں، ورنہ میں بے راہ روی میں کا شکار ہو جاؤں گا۔ دیکھیں یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ہے، اگر ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے سامنے والے کی خواہش کے مطابق اگر ہم زندگی فرض کریں، ہم پردہ کرتے ہیں، شرعی پردہ کرتے ہیں، لیکن ہماری دوست کوئی ایسی ہے جو پردہ نہیں کرتی ہے، سہیلی کوئی ایسی ہے جو پردہ نہیں، وہ ہمیں کہتی ہے جی کیا جی آج کل ماڈرن دور ہے، ویسے کرو، آج دور ایسا ہے ویسا دور ہے۔ بھئی دور جیسا بھی آئے، یہ دور ادوار بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، احکام بھی تو اللہ تعالیٰ کے ہیں نا، یہ کہ جو احکام پردے کے ہیں یہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ ہم کسی کی خاطر، نہ خاوند کی خاطر، نہ بہن بھائیوں کی خاطر، نہ دوست احباب رشتہ داروں کی خاطر ہم اپنا شرعی پردہ یا پردہ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر ہم ان کی خواہش کی پیروی کریں گے تو بے راہ ہو جائیں گے۔ تو ہم نے بے راہ روی کا راستہ اختیار نہیں کرنا، ہم نے سیدھا راستہ نہیں چھوڑنا۔ شیطان ہمیں بہکائے گا کہ آج دنیا اتنی ترقی کر گئی، آج لوگ اتنے ماڈرن کیا ہوتا ہے، اسلام اور شریعت کی حدود سے نکلنا ماڈرن بن جاتا ہے، کیونکہ وہ پردہ چھوڑ دیتے ہیں، اسلام کے حکام چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اسلام کے حکام چھوڑ دیتے تو وہ اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں۔ یہ بے راہ روی کا راستہ ہے، جو ہم دوسروں کی خواہش کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو بے راہ روی کا شکار ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ خواہش کی خاطر ہم اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتے، کسی کو خوش کرنے کی خاطر ہم اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم نے لوگوں کے خواہشات کی پیروی کی تو ہم اپنے راستے سے بھٹک جائیں گے، اپنا راستہ ہم اپنا خراب کر لیں گے، سیدھا راستہ جو آخرت کی طرف جاتا ہے اس کو ہم ختم کر بیٹھیں گے، اس سے بچنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الانعام میں ہی ہے اور آیت نمبر 59 ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں، خزانے ان کا کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے، یعنی جتنے بھی غیب کے خزانے وہ اللہ کے پاس ہے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں اور جو کچھ دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ کتاب مبین یعنی اللہ کے پاس ایک کتاب ہے لوح محفوظ میں، تو اس کتاب مبین میں یعنی قرآن کی جو اصل کاپی ہے نا وہ آسمانوں پہ ہے، اللہ کے پاس ہے، تو وہاں اس قرآن میں اس کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے احکام کے مطابق ہم زندگی گزاریں، ان باتوں میں نہ پڑیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اگر ہم نیک عمل کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اگر ہم بد عمل کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور ہمیں شرک سے لازمی بچنا ہے۔ یہاں ان تمام آیات میں جو نصیحت کی باتیں تھیں ہمارے لیے، وہ اس کو ہم ایک دفعہ جائزہ لے لیتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ہم نے شرک سے بچانا ہے، شرک سے بچانا ہے، سب سے پہلی بات یہ شرک سے بچانا ہے، ورنہ سارے اعمال ہمارے ضائع ہو جائیں گے،
اور ہم نے کسی کی خواہش کی خاطر اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا، اپنے لباس میں، اپنے پردے میں، اپنے تمام حدود میں رہ کے ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنی، اپنی حدود سے نہیں نکلنا۔ مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر کی ہیں، ہم اسی حدود کے مطابق ہی اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اگر اپنی حدود سے ہم نکلیں گے تو اپنا نقصان کر بیٹھیں گے، اور وہ بہرا روی کا راستہ ہوگا، غلط راستہ ہوگا کہ دوسروں کی خواہش کو کہ ہم پیروی کریں۔ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے، اور یہ تمام غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، اور اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا یہ ان چیزوں سے بچیں کہ فلاں نے ہمیں یہ کہا کہ وہ یہ جانتا ہے، جیسے علم نجوم والے کہتے ہیں یا پامسٹری والے کہتے ہیں، ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے والے کہتے ہیں۔ تو ہمیں ان سب سے بچنا چاہیے۔ آنے والے کل کا اللہ کو ہی بہتر پتہ ہے، وہی جانتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا، سیکھا، سمجھا، اس میں پڑھنے سمجھنے میں اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی غلطی ہوگی ہے تو اسے درگزر فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔